اکبر بگٹی اور مشرف حکومت کے درمیان معاملات بگاڑنے کا ذمہ دار کون تھا؟ حکمران کو مشیر کس طرح گمراہ کرتے ہیں؟ قوموں کو نتائج کس طرح بھگتنے پڑتے ہیں؟ سلیم صافی کا تہلکہ خیز کالم۔ یہ 2 دہائیں قبل کی بات ہے۔ نواب اکبر بگٹی کو بلوچستان کے نمایاں رہنماؤں میں سر فہرست سمجھا جاتا تھا۔ وہ فیڈریشن پر یقین رکھتے تھے۔ اختلافات کے باوجود کبھی ریاست کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کیا، لیکن پھر ایک ایسا موڑ آیا جب حکمرانوں کو گمراہ کرنے والے مشیر ایسی غلط فہمیاں پیدا کرنے کا سبب بنے جو آگے چل کر ایک بڑے بحران کی صورت اختیار کر گئیں، جس نے پورے صوبے میں نفرت کی وہ آگ دہکائی جو آج تک نہ بجھ سکی۔ حکمرانوں کو مشیر کس طرح گمراہ کرتے ہیں اور قوموں کو اس کے نتائج کس طرح بھگتنے پڑتے ہیں، سینئر صحافی سلیم صافی نے اپنے تازہ کالم میں اس جانب توجہ دلا کر بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ سلیم صافی نے اپنے کالم میں سینئر سیاستدان چودھری شجاعت حسین کی کتاب سچ تو یہ ہے کا حوالہ دیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ نواب اکبر بگٹی کا فیڈریشن پر پختہ یقین تھا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے اور فیڈریشن کے تعلقات میں تناؤ آ گیا۔ اس کی وجوہات میں ان کا سوئی گیس کی رائلٹی کا مطالبہ، اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنے کی اجازت اور فوجی چوکیوں بالخصوص ان کے گھر کے قریب موجود فوجی چوکیوں کے خاتمے کا مطالبہ شامل تھا۔ چودھری شجاعت حسین بتاتے ہیں کہ میں نے جنرل پرویز مشرف اور نواب اکبر بگٹی کے درمیان براہ راست ایک ملاقات کا بندوبست کیا تھا تاکہ دونوں کے درمیان غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ یہ میٹنگ اسلام آباد میں رکھی گئی تھی، لیکن جس روز یہ میٹنگ ہونا تھی اس روز طے شدہ وقت سے کچھ دیر پہلے یہ میٹنگ اچانک منسوخ ہو گئی۔ نواب اکبر بگٹی نے بعد میں مجھے بتایا کہ صدر مشرف کے آفس سے فون آیا کہ ان کو لانے والا جہاز ڈیرہ بگٹی پہنچنے کے بعد خراب ہو گیا ہے، لہٰذا میٹنگ منسوخ کی جاتی ہے۔ نواب اکبر بگٹی کا کہنا تھا کہ اس فون کے آدھے گھنٹے بعد صدر مشرف کا جہاز انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے فضا میں اڑتے دیکھا۔ یہ جہاز ڈیرہ بگٹی ایئر بیس سے واپس جا رہا تھا۔ اپنی کتاب میں چودھری شجاعت حسین نے مزید لکھا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اکبر بگٹی اور حکومت کے درمیان معاملات خاص خراب ہو چکے تھے۔ ایک روز ہم صدر پرویز مشرف کے ساتھ معمول کی ایک میٹنگ میں بیٹھے تھے۔ ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس جنرل ندیم اعجاز نے اکبر بگٹی کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ وہ پہاڑوں میں روپوش ہو چکے ہیں، لیکن جلد ہی ہم ان کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ جنرل اعجاز جب بھی اکبر بگٹی کے بارے میں بات کرتے ان کا لہجہ بہت سخت ہو جاتا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ میں اور مشاہد حسین جنرل ندیم اعجاز کے گھر جائیں گے، نواب اکبر بگٹی کی بابت غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ چودھری شجاعت بتاتے ہیں کہ ہم جنرل ندیم اعجاز کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ اکبر بگٹی کے ساتھ ان دنوں حکومت کی مہاذرائی ہے، مگر ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اکبر بگٹی بلوچستان کے ان رہنماؤں میں سے ہیں جو وفاق کے حامی رہیں گے اور قوم پرستوں کے مقابلے میں انہوں نے ہمیشہ وفاق کا ساتھ دیا ہے۔ ہم نے جنرل ندیم سے کہا کہ ہماری درخواست صرف یہ ہے کہ اکبر بگٹی کو مارے نہیں بلکہ ان کو گرفتار کر لیں۔ یہ کہہ کر ہم واپس آ گئے، مگر اگلے روز ہی اکبر بگٹی کی موت کی خبر آ گئی۔ قدرتی طور پر مجھے اس بات کا دکھ ہوا۔ اپنی کتاب میں چودھری شجاعت حسین نے نواب اکبر بگٹی کے قتل کے اگلے روز کی رودات بھی سنائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نواب اکبر بگٹی کے قتل کے اگلے روز صدر پرویز مشرف نے مری میں ایک میٹنگ بلائی، جس میں میرے علاوہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی بی بھی موجود تھے۔ جنرل ندیم اعجاز نے تمام شرکاء کے سامنے صدر مشرف کو بتایا کہ کوئٹہ میں لوگ نواب اکبر بگٹی کے قتل پر بہت خوش ہیں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ نواب اکبر بگٹی کے جنازے پر بھی لوگ نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر میں نے بریگیڈیئر اعجاز شاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب جو میں پنجابی میں کہنے لگا ہوں آپ اس کا ترجمہ کر کے جنرل صاحب کو بتا دیں۔ پنجابی کے ایک صوفی شاعر میاں محمد بخش نے کہا تھا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنوی مر جانا۔ یہ سن کر صدر مشرف کہنے لگے کہ ترجمے کی ضرورت نہیں، ان کی سمجھ میں اس کا مطلب آ گیا ہے۔ چودھری شجاعت حسین بتاتے ہیں کہ اس کے بعد بحث شروع ہو گئی کہ نواب اکبر بگٹی کے جنازے میں کسی حکومتی عہدیدار کو بھیجنا چاہیے تو کون جائے گا؟ اس پر صدر مشرف نے کہا کہ ایک نمائندہ بھجوا دیتے ہیں، پھر انہوں نے میرا نام تجویز کیا۔ چودھری شجاعت نواب اکبر بگٹی کے جنازے میں شرکت کریں گے، جس پر میٹنگ میں موجود کسی نے کہا کہ صدر صاحب چودھری صاحب کی جان کیوں خطرے میں ڈالتے ہیں؟ چنانچہ حکومت کے کسی نمائندے نے نواب اکبر بگٹی کے جنازے میں شرکت نہیں کی سوائے وہاں موجود سیکیورٹی اہلکاروں کے۔ چودھری شجاعت حسین کی کتاب سے ان اقتصابات کا حوالہ دیتے ہوئے سلیم صافی لکھتے ہیں کہ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے مقتدر لوگ ہر طرف سے رپورٹیں ملنے کے باوجود کتنے بے خبر ہوتے ہیں، اور جس طرح جنرل ندیم اعجاز نے جنرل مشرف کی خوشی کے لیے ایک بڑے فساد کی بنیاد رکھ دی، اسی طرح اپنے باس کو خوش رکھنے کے لیے ہمارے لوگ کن کن فسادوں کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اندازہ کریں ندیم اعجاز جنرل مشرف کو بتاتے ہیں کہ بگٹی کی موت پر کوئٹہ کے لوگ بہت خوش ہیں اور مٹھائیاں بانٹ رہے
رہے ہیں۔ حالانکہ اگلے روز پورے بلوچستان میں ہڑتال تھی، لیکن اندازہ کریں کہ جنرل مشرف ان کی اس طرح کی باتوں پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، ملکی تاریخ کے ان دردناک پہلوؤں کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا؟ موجودہ حالات سے ان واقعات کی کس حد تک مماثلت ہے؟ انتشار کے بغیر اپنے حق کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو ماضی میں نہ دبایا جاتا تو آج ملکی حالات کتنے مختلف ہوتے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔